بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا عبدالستار انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی کبیرین نیوز۔ کبیر والا کے قومی حلقے کا نمبر اس بار 144 ہے اور اس حلقے میں روایتی طور پر اس بار بھی گروہی سیاست کے چلن کا ہی چکر چلے گا۔ گو کہ جدید سیاست میں گروہی سیاست کو ہمیشہ سے ہی حرف تنقید بنایا گیا ہے، مگر گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں سے نظریاتی سیاست کی جگہ گروہی سیاست نے لے لی ہے۔ اس امر کو جہل کا نام دیں یا کچھ اور، مگر ہے کچھ ایسا ہی۔ اب بات کی جائے گروہ یا گروپ کی، تو گروہ کی ہر صورت نفی کی گئی ہے، جبکہ گروپ کو ہمیشہ مثبت انداز میں لیا گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ لفظ گروہ کی بجائے گروپ کا استعمال کیا جائے، کیونکہ گروہ تو ڈاکوؤں کے بھی ہوتے ہیں، جبکہ گروپ بزنس میں استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس بار بھی کبیر والا کے اس قومی حلقہ 144 سے روایتی گروپ ہی حصہ لیں گے، جن میں سید اور حراج گروپ نمایاں ہیں۔ سن 2002 سے لے کر 2018 تک حراج گروپ ایک تسلسل کے ساتھ اقتدار میں رہا، اور یوں حراج گروپ نے نہ صرف قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں کبیر والا کے عوام کی نمائندگی کی، بلکہ حراج گروپ کا بلدیاتی سیاست میں اقتدار رہا۔ 2018 کے الیکشن میں ایک بڑے گیپ کے بعد سید گروپ اقتدار میں آیا، اور سید گروپ نے نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی کامیابی حاصل کی اور عوام کی نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ کبیر والا کے اس قومی حلقے میں یونین کونسل کی سطح کی سرکردہ شخصیات پر ابھی تک بھی کام جاری ہے، جنہیں طاقتور حلقے اپنے نامزد کردہ امیدواروں کی حمایت کے لیے تیار کر چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ شخصیات کے اعلانات ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ کے اعلانات ابھی باقی ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں یہاں سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بیرسٹر محمد رضا حیات حراج کو ملا تھا۔ ان کے مقابلے میں یہاں سے سید گروپ کے آزاد امیدوار سید فخر امام جیت گئے تھے، جو جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہو کر وفاقی وزیر خوراک بن گئے تھے، جبکہ ان کے سیاسی حریف بیرسٹر محمد رضا حیات حراج نے سید فخر امام کے پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی تھیں، جو تاحال بھی جدا ہی ہیں۔ اگر بات کی جائے 2018 کے اس حلقے کی سیاسی اپروچ کی، تو اس وقت گروپس کی سیاست انتہاؤں پر تھی، اور اس کے مقابلے میں آج سیاسی اپروچ کا یہ عالم ہے کہ لوگ بغیر کسی ڈر اور خوف کے کھلے عام پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت اس حلقے میں کل ووٹس میں سے نظریاتی ووٹس بمشکل 15% تھے، جو آج کل کم و بیش 30% سے 40% تک پہنچ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار ہار جیت کا دار و مدار پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے وابستہ نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ الیکشن میں بیرسٹر محمد رضا حیات حراج کے پینل سے ماہر عباس ظفر حراج اور ان کے چھوٹے بھائی ماہر اکبر حیات حراج تھے، جبکہ آج کل ماہر عباس حراج کی جگہ بیرسٹر اصغر حیات حراج نے لے لی ہے۔ اگر بات کی جائے سید گروپ کی، تو اس بار بھی سابقہ پینل ہی سے یہ گروپ الیکشن میں حصہ لے گا، یعنی قومی اسمبلی کی سیٹ پر سید فخر امام، صوبائی اسمبلیوں پر ڈاکٹر سید خاور علی شاہ اور سید حسین جہانیہ گردیزی الیکشن لڑیں گے۔ اس حلقے میں ابھی تک جیت کا دار و مدار پی ٹی آئی کی ٹکٹ کو ہی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ویسے پی ٹی آئی کے لیے ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے، اسے بزور قوت روکنے کی ہر ممکن کوششیں جاری ہیں، جو کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بات دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ بڑی حیران کر دینے والی ہے، یعنی اس جماعت کا نام بھی بعض لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور اس جماعت کے بارے میں عوام الناس میں جو غصہ دیکھا جا رہا ہے، ایسا ماضی میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ شاید ان کی وہ 16 ماہ کی حکومت ہے، جس میں عوام الناس پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے، اور سب سے زیادہ بجلی جس کے بلوں کی ادائیگی سفید پوش لوگوں کے لیے آج بھی ممکن نہیں ہے۔ عام بجلی صارف اپنے بجلی کے بلوں کی یا تو قسطیں کروانے پر مجبور ہیں، یا قرض لے کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ کبیر والا ایک پسماندہ خطہ ہے، جہاں پر سفید پوش لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ یہ لوگ محنت کش ہیں، جن کی روزی روٹی کا تعلق یومیہ مزدوری سے ہے، مگر وہ اس مار دینے والی مہنگائی کے ہاتھوں
सख्त परेशानी का शिकार हैं। इनकी एक काम से छुट्टी होती है तो दूसरा काम तलाश करने में बाज़ औक़ात हफ़्तों लग जाते हैं, और वो वक्त इन ख़ानदानों पर बड़ा ही सख्त गुज़रता है। 5 से 10% लोगों को पोश कहा जा सकता है, जिनके लिए महंगाई कोई मानी नहीं रखती। इस दौर में सफ़ेद पोश मज़दूर तबका बड़ी ही परेशानियों में वक्त गुजार रहा है कि वो बच्चों की तालीम पर खर्च करें, बीमारियों से लड़ें या दाल रोटी के बारे में सोचें। सईद हुसैन जानिया गर्देज़ी, जो कि कबीरवाला के शहरी देही इलाकों से सूबाई सीट पर 5 बार कामयाबी हासिल करके सूबाई वजारत तक पहुँचे, उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो यहाँ कौमी असम्बली की सीट के लिए एक बैलेंस ऑफ पावर की हैसियत रखते हैं तो गलत ना होगा। आने वाला इलेक्शन साबित करेगा कि इस हलके की आवाम का सियासी शऊर उजागर हुआ कि नहीं, चूँकि इस हलके ने हमेशा से ही आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाया है। इस बार इस हलके से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अरशद संघा भी मैदान में मौजूद हैं और अरसा दराज से आवाम की खिदमत में दिन रात मगन हैं। वो अपने ज़ाती खर्च पर एक एम्बुलेंस सर्विस चलाकर बिला इम्तियाज़ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मज़ा मुझे गरीबों की मदद करके हासिल होता है, इसका कोई बदल नहीं, और अल्लाह करीम ने जब तक मुझे तौफीक दी, मैं ये अमल जारी रखूँगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफ़िज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।